بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات یہ ہے کہ ساتھ میں ہوں ہنا عبدل۔ ناظرین، حکومتی وزراء کی پریس کانفرنسز میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اسرائیلی ایجنٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کو اسرائیلی لابی کی اتحادی جماعت کہا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی پر اسرائیل کی ہرزہ سرائی پر حکومتی وزراء کی دھواں دھار پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں۔ کیا سابق وزیر اعظم کو اسرائیلی ایجنٹ کہنا اور اسرائیل کی لابی کا اتحادی کہنا درست ہے، یا حکومت اسرائیلی بیان پر سیاسی بیان بازی سے پی ٹی آئی مخالف بیانیہ بنانے کے لیے کوشاں ہے؟ آج وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ 14 اگست ان کی حکومتی مدت کا آخری دن ہوگا، لیکن کیا الیکشن پی ٹی آئی چیئرمین کی نااہلی کے بعد ہی ہوں گے؟ آخر آئندہ الیکشن کے حوالے سے ہیجان کی وجہ کیا ہے؟ کیا آئی ایم ایف معاہدہ ہی آئندہ الیکشن کے قیام سے مشروط کیا گیا ہے؟ ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نصیر واگا صاحب، رضوان رضی صاحب، سلمان عابد صاحب، اور ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر سعید الہی صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ سے آغاز کرتی ہوں نصیر واگا صاحب، کیا سابق وزیر اعظم کو اسرائیلی ایجنٹ کہنا اور اسرائیل کی لابی کا اتحادی کہنا درست ہے؟ ہنا بات اتنی سی ہے کہ چاہے پی ٹی آئی نواز شریف کو کہے یا پی ڈی ایم اور نون لیگ والے عمران خان یعنی چیئرمین تحریک انصاف کو غدار کہیں، دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ غدار کا سرٹیفکیٹ تو دوسرے ممالک جو پاکستان دشمن ممالک ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ پھر بتائیے کہ کون اس ملک کے ساتھ وفادار ہے؟ پی ٹی آئی کہتی تھی کہ نواز شریف یار ہے جی بھارت کا، مودی کا یار ہے۔ اب مجھے بتائیے، اب کہہ رہے ہیں جی کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ ہم اپنے ہی جو منتخب شدہ وزیر اعظم ہیں، عام بندے کی میں بات نہیں کر رہا، جب ہم ان پر اتنا بڑا سٹگما لگا دیتے ہیں اور ہم ان کو غدار کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، تو پھر پاکستان کے ساتھ تو کوئی بھی لائل نہ ہوا۔ ہم اپنے منہ پہ خود ہی مڈ پھینکتے ہیں، ہم اپنا چہرہ خود کالا کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کھانا چاہیے ہماری تمام سیاسی پارٹیوں کو۔ یہ رویہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ بلیم گیم جب تک ختم نہیں ہوگی، یہ غداری کے سرٹیفکیٹ جب ہماری ہی پولیٹیکل پارٹیز اپنے اپوزیشن کے لوگوں کو دیں گی، تو مجھے بتائیے پھر دنیا بھر میں پاکستان کا چہرہ کہاں جائے گا؟ یہی وہ چیز ہے جو ملک کو دن بدن نیچے لے کے جا رہی ہے۔ لائلٹی کا پھر معیار کیا ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی وہ سرٹیفکیٹ بھی بتا دے کہ وہ کس یونیورسٹی سے، کس کالج سے، کہاں سے وہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس سے کوئی شخص لائل ہو۔ اور یہ کون ہوتے ہیں؟ کوئی بھی پارٹی کسی بھی منتخب وزیر اعظم کو یہ کہنے کے لیے کہ جی وہ ڈس لائل ہے اور وہ غدار ہے ملک و قوم کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جب وہ یہ باتیں سنتے ہوں گے وہ تو بہت خوش ہوتے ہوں گے کہ کیا قوم ہے، کیا ملک ہے، اپنے ہی لوگوں کو جو غدار کہہ رہے ہیں، تو پھر ان کو تو ہماری ملک دشمنی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم خود ہی اپنے ملک کے دشمن ہیں۔ بھائی دوست بھی تو بتائیں نا کون ہے؟ ایک پارٹی آتی ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جو فوجی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں، پھر وہ بھی تو اپنے ہی لوگ ہیں۔ دیکھیے سارے اپنے ہی لوگ ہیں۔ جو کچھ بھی ہوا ہے ملک کے اندر ہوا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا منسٹر پر منسٹر پریس کانفرنس آ رہی ہیں، کل سے پرسوں سے، 9 مئی سے شروع ہوتی ہیں، 9 مئی پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے، پوری قوم اس کی مذمت کر رہی ہے۔ بس کر دیں، اپنے کام کی طرف آئیں۔ آج میں ابھی مصدق ملک صاحب کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، اور وہ وزیر پیٹرولیم ہے۔ میرا خیال تھا کوئی بڑی اچھی خبر سنانے والے ہیں، پاکستان کے اندر پیٹرول کے کنویں نکال لیے اور پیٹرول کی قیمت بہت تیزی سے کم ہوگی اور بڑی خوشخبری عوام کو سنائیں گے۔ لیکن آپ یقین کریں پوری پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنی منسٹری سے متعلقہ ایک لفظ نہیں بولا۔ اگر ہر وزیر پولیٹیکل ہی پریس کانفرنس کرے گا تو پھر مریم اورنگزیب کو چھٹی دے دیں۔ بھئی وہ جب ایک سپوکس وومن ہے آپ کے پاس تو اس کا کام ہے پارٹی کو، اس کا کام ہے حکومت کو ریپرزنٹ کرنا۔ بھئی سارے وزیر آ کے اپنی اپنی وزارت کو ریپرزنٹ کریں، وہ حکومت کو اور پولیٹیکل باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ رویہ
بہت غلط ہوگا. عوام تو انتظار کر رہی ہے کہیں سے کوئی خوشی کی خبر ملے, ہمیں روٹی ملے, ہمیں پانی ملے, ہمیں سستا پیٹرول ملے, ہماری جو مصیبتیں ہیں وہ کم ہوں. ابھی آپ دیکھیں حالیہ بارشوں میں کیا حال ہے شکرگڑھ کا. وزیر اعلیٰ گئے ہوئے ہیں جی, جہاز کے اوپر بیٹھ کے وہ دورہ کر رہے ہیں, نیچے لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی, اور ہم یہاں بیٹھ کے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہر چیز تو ہماری پہلے ہی گروی رکھی جا چکی ہے. ملک جو ہے دن بدن ڈوبتا جا رہا ہے. آج میں نے خبر سنی کہ F9 پارک اسلام آباد کو بھی گروی رکھنے کا فیصلہ. مجھے کہا جا رہا ہے کہ بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے کیا حکومتی وزراء کے یہ جو سوالات ہیں, جو بیانات ہیں, وہ درست ہیں یا نہیں. اس بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں حکومتی وزراء کے الزامات کی. شرجیل میمن یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اب اسرائیل بھی نہیں بچا سکتا. خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں کہ اسرائیل کا بیان پہلے کیوں نہیں آیا اور اب کیوں آیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اور اسرائیلی لابی اتحادی ہیں, شری رحمان کی جانب سے یہ کہا گیا. اس کے ساتھ ساتھ مصدق ملک یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل حساس تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کی حمایت کیوں کر رہا ہے. رضوان رضی صاحب, یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں سابق وزیر اعظم کے حوالے سے اور اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے, اس کی ان الزامات کی تاریخ جو ہے وہ 75 سال پرانی ہے. سب سے پہلے قائد ملت لیاقت علی خان نے اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے حسین شہید سہروردی کو غدار کہا. وہاں سے اس تاریخ کا آغاز ہوا, ایک دوسرے کے خلاف غداری کے فتوے لگانے کا, اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا جو ہے وہ ہمارے دور میں آیا کہ عمران خان صاحب کی میڈیا ٹیم اور ان کے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے جو خود ساختہ ترجمان ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ جناب نواز شریف صاحب غدار ہیں کیونکہ ان کی ملوں کے اندر جو ہے وہ بھارتی راہ کے ایجنٹ تھے. وہ راہ کے ایجنٹ جو تھے وہ نواز شریف صاحب کی ملوں میں ابھی جانے ہی لگے تھے تو پھڑے گئے. اس سے پہلے وہ جہانگیر ترین کی مل کے اندر کام کر رہے تھے اور وہ بگاس سے بجلی بنانے کی سستی ٹیکنالوجی پاکستان میں لگانے کے لیے آئے تھے. تو جب انہوں نے جب تک وہ ان کی مل میں کام کر رہے تھے جہانگیر ترین کی مل کے اندر, اور جہانگیر ترین چونکہ اس وقت پی ٹی آئی کے اسٹال ورڈس میں شمار ہوتا تھا, اس وقت تک وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ تھے. جیسے ہی انہوں نے حمزہ شہباز کی مل کا رخ کیا وہ راہ کے ایجنٹ اور غدار ہو گئے. اب دیکھیے, پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ جو یہودیوں کے حوالے سے جو الزام لگ رہا ہے یا جیوز کے حوالے سے یا صہیونیت کے حوالے سے جو الزام لگ رہا ہے, واحد اگر کسی بندے پہ لگ سکتا ہے تو اس کا نام جنرل ریٹائر پرویز مشرف تھا. جنرل ریٹائر پرویز مشرف صاحب جب نوکری سے نکالے گئے, یا اپنا پرویز کیانی صاحب نے ان کو ان کے خلاف وکلا مہم چلوا کے ان کو فارغ کر دیا اور وہ چلے گئے یہاں سے, اور پھر وہ دوبارہ اقتدار میں آنا چاہ رہے تھے, تو امریکہ کے اندر گئے. انہوں نے ورلڈ جیوز کانفرنس سے نے انہیں ناشتے پہ بلایا. جو تقریر انہوں نے کی سو کی, لیکن وہاں پہ وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے پرائیویٹ گفتگو کر رہے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ میری سرپرستی کریں تاکہ میں پاکستان میں اقتدار میں واپس آ سکوں. یہ وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, آپ آج بھی جا کے یوٹیوب کے اوپر اگر یہ والا ٹائٹل لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا. اگر یہ الزام کسی پہ لگنا چاہیے کہ اس کو مطلب کہ جیوز کی یا میرا مطلب ہے اسرائیل کی سرپرستی حاصل ہے, تو وہ جنرل پرویز مشرف ہے جن کی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے. اب آ جائے یہ واقعاتی شہادت کے اوپر جس کی بنیاد کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے. یس, جو پی ٹی آئی نے الزامات لگائے اور جس کے حوالے سے انہوں نے کیا کہ یہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں جو پاکستان جیسے ملک کے اندر 12 مہینے اور ہر حکومت میں ہوتی رہتی ہیں اور ہو رہی ہیں, اور یہاں پہ جو ہے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والوں کو غائب کیا جا رہا ہے. یس, کیا جا رہا ہے. عمران ریاض خان صاحب کا آج تک کوئی ہمیں پتہ نہیں مل رہا. وہ جو اعظم خان صاحب سیکٹری صاحب تھے وہ غائب ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں مل رہا. اور آج لا انفورسنگ اداروں نے وہ جو علی نواز اوان ہیں ان کے بھائی کو اٹھایا گیا ہے, آج عدالت میں پیش ہو کے پولیس نے ان کے اوپر اپنے بے بسی کا اظہار کیا, ہمدردی کا اظہار کیا, لیکن کیا کچھ نہیں ان کی ریکوری کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اندر 12 مہینے ہر حکومت میں ہر موسم میں چل رہا ہوتا. اگر تو میرا مطلب ہے کہ یہ وائلیشن قابل مذمت ہیں, اور جس طرح اسرائیل کی نمائندہ نے
ایک عالمی فورم کے اوپر اس کی نشاندہی کی ہے. تو جو اپارتھائڈ نظام جو ہے جو اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف نافذ کیا ہوا ہے وہ کیا ہے, اور یو این اتنی زیادہ ریزولوشن ہے ان کے خلاف اور ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں. جس دن چاہتے ہیں وہ 8-10 فلسطینی جو ہے ان کو شہید کر دیتے ہیں, جس دن چاہتے ہیں وہ خواتین کو, فلسطینی خواتین کو اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کو ریپ کرتے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ ایسے ملک کی طرف سے کہ جس کا اپنا انسانی حقوق کا ریکارڈ جو ہے وہ اس قدر شاندار ہو, اس کی طرف سے ہمارے ان حالات پہ میں یہاں پہ یہ میری یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہادر لیڈر ہیں, وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہیں کہ ہمیں اسرائیل کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں, اور انہیں یہ کہنا چاہیے کیونکہ وہ اسرائیل کی اس زبانی مدد کے بغیر بھی پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول رکھتے ہیں. تو انہیں اس طرح کی کوئی بھی مدد یا سپورٹ زبانی یا نقد کی صورت کے اندر وہ لینے سے انکار کر دینا چاہیے, کیونکہ انہوں نے اسی معاشرے کے اندر اسی ماحول کے اندر سیاست درست نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے نہ یہ الزام لگانے کا رویہ درست ہے, اگرچہ اس کا ہسٹوریکل ایک پس منظر موجود ہے, اور نہ ہی یہ الزامات درست ہیں ٹھیک ہے کسی بھی طرف سے. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب, کیا وزراء کا یہ رویہ درست ہے؟ آپ سے بھی وہی سوال ہے, یا پھر حکومت یہ جو اسرائیلی بیان پر سیاسی بیان بازی سے پی ٹی آئی مخالف جو ہے وہ بیانیہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں؟ دیکھیے اسرائیل کا رویہ درست ہے, غلط ہے وہ اپنی جگہ. ماشاءاللہ ہم نے بھی بڑی ترقی کی ہے ان 70-80 سالوں کے اندر. یعنی یہاں پہ شیخ مجیب بھی غدار تھا, یہاں بھٹو بھی غدار تھا, یہاں بے نظیر بھی غدار تھی, یہاں نواز شریف بھی غدار تھا, یہاں پی ٹی آئی کے سربراہ بھی غدار ہیں, یہاں ہم نے جرنیلوں کو بھی غدار کہہ دیا ہے. یعنی کسی کو ہم نے معاف کیا ہے؟ ہر ایک کو ہم نے غداری کے سرٹیفکیٹ یہاں بانٹے ہیں. ابھی رضوان رضی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ سکہ بند صحافی حضرات جو بڑے ان کے حمایتی تھے, او بھائی یہاں تو سیاست دانوں نے سرٹیفکیٹ بانٹے ہیں, صحافیوں نے کہاں سے بانٹ دیے؟ یہ بھٹو صاحب کیا کہتے تھے اپنے مخالفین کے بارے میں, قومی اتحاد کے لیڈر جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے بارے میں کیا کہتے تھے, نواز شریف بے نظیر کے بارے میں کیا کہتے تھے, بے نظیر نواز شریف کے بارے میں کیا کہتی تھی, یہ پی ٹی آئی کے سربراہ باقی مخالفین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہاں سیاست دانوں نے بیانیہ بنایا غداری کا, کس کے کہنے پہ بنایا, کس کے اما پہ بنایا, یہ ایک الگ کہانی ہے. اس کو بھی ذرا ورک آؤٹ کریں کہ یہاں کس طریقے سے ہم یہ غداری بانٹتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایشو نہ ہو, کانٹینٹ نہ ہو, آپ کے پاس آپ کی پرفارمنس نہ ہو, آپ کے پاس کوئی ایجنڈا نہ ہو, تو آپ کے پاس یہی ہے. یہاں کوئی مولانا فضل الرحمان تو پی ٹی آئی کے سربراہ کو کئی سالوں سے یہود و حنود کا ایجنٹ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں. کسی کو مسلم دشمن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, کسی کو ملک دشمن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے, کسی کو ختم نبوت کا دشمن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. یعنی لگتا ہے کہ پاکستان نے کوئی فیکٹری بنائی ہوئی ہے باقاعدہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کی, اور جو آپ کا سیاسی مخالف ہے اس کو آپ غدار بنا دیں, اس کو غدار بنا کے پیش کر دیں. نتیجہ کیا نکلا؟ وہی لوگ جو ہیں. سلمان بھائی آپ کو لگتا نہیں فیکٹری ایک ہی ہے, سول ڈسٹریبیوشن پہ جو بھی ہے, لیکن یہ جو فیکٹری ایک ہے اس سے مواد کون لے رہا ہے؟ پاکستان کے جمہوری سیاستدان. اس کو بھی اعتراف کریں نا کہ جمہوری سیاستدان بیٹھ کے ان کا نیریٹو بیچتے ہیں اور ان کا اپنے سیاسی مخالفین کو غداری کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اور یہ ابھی واقع صاحب نے کہا ہر منسٹر ماشاءاللہ آ جاتا ہے ایک دولہا بن کر یہاں پہ بیٹھ جاتا ہے, اور جو 9 مئی سے شروع ہوتا ہے پھر 9 مئی پہ آگے ختم ہو جاتا ہے. لگتا ہے کہ کوئی نیا بیانیہ ہی نہیں ہے ان کے پاس, لگتا ہے کوئی نیا نیریٹو ہی نہیں ہے. وہ اس کو جا کے 9 مئی کے کو واقعے کو بنیاد بنا کر وزراء اپنی پرفارمنس پہ بات کریں. سر وزراء کے پاس پرفارمنس کیا؟ یہاں تو وزیر اعظم کی پرفارمنس پہ سوالیہ نشان ہے, یہاں تو پوری حکومت پہ سوالیہ نشان ہے. وزیر خارجہ 4-5 دن سے غائب ہیں اپنے نجی دورے پہ, ساتھ وہ جو دوسری ہماری وزیر مملکت ہے ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چل رہا. آج سیکٹری خارجہ گئے ہیں ایک دورے کے اوپر. بات یہ ہے کہ یہاں حکومت اگر پرفارم کر رہی ہوتی تو یہ یہاں پر پرفارمنس کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہوتے نا. یہاں تو 9 مئی کا بیانیہ چل رہا ہے, اب یہ نیا بیانیہ شروع ہو گیا ہے, اسرائیل کا ایجنٹ ہے کوئی بھارت. ابھی انہوں نے کہا یہاں آپ کو یاد ہے اپنا بلاول صاحب جا کے جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے غدار ہے, نواز شریف کے خلاف نعرے لگاتے تھے اور یہ کہتے تھے پیٹ پھاڑنے والی باتیں, وہ کہتے تھے ہم ان کا پیٹ پھاڑیں گے. نکلا کیا؟ پاکستان کے اندر سے سیاست ختم ہو گئی, جمہوریت ختم ہو گئی, آئین پامال ہو گیا, قانون کی حکمرانی پیچھے چلی گئی, عام آدمی کے مفادات پیچھے چلے گئے, اور آپ ڈھول بجا رہے ہیں 24 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے. ملک ترقی کر رہا ہے, ملک خوشحال ہو رہا ہے, اکنامکلی ہم بہت آگے جا رہے ہیں, ہمیں فلاں ملک نے پیسے دے دیے, ہمیں فلاں ملک نے پیسے دے دیا. سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سیاسی جنگ لڑنی ہے تو اس کی بنیاد بھی تو سیاست ہی ہوگی نا. اگر آپ نے کہیں اسلام کا سہارا لے کر, کہیں ملک غداری کے سرٹیفکیٹ کا سہارا لے کر, کبھی کسی کو ملک دشمن بنا کے سہارا لے کر سیاست کرنی ہے تو یہ سیاست کوئی نئی نہیں ہے. یہ بھٹو صاحب سے لے کے جیسے ابھی انہوں نے کہا سہروردی سے شروع ہو کے شروع ہے, آج تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. وہی غدار جو ہیں وہ دوبارہ منصب پہ بیٹھتے ہیں وزارت عظمیٰ کے.
جن کو آپ نے غدار کہا انہی کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ لایا جاتا ہے، وہ وزیر اعظم بنتے ہیں، لوگ ان کو منتخب کرتے ہیں، وہ لوگوں کے ووٹوں سے پھر ہو کے الیکٹ کیا جاتے ہیں، تو وہ کہاں گئے غداری کے سرٹیفکیٹ؟ تو خدا را اس فیکٹری کو تو بند کریں اور اس سے سیاستدان کچھ سبق سیکھے اپنی ماضی کی غلطیوں سے، سیاست کو سیاست کے انداز میں لڑیں، جمہوریت کے انداز میں لڑیں، آئین کے انداز میں لڑیں، قانون کے انداز میں لڑیں، تاکہ ملک آگے بڑھے۔ یہ جو ہم غداری کے سرٹیفکیٹ بنا کر ایک نفرت کے بیج بو رہے ہیں نا سیاست کے، اس میں مذہب کا تڑکا بھی لگا رہے ہیں، اس سے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں ہونے والی۔ یعنی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اسرائیل تحریک انصاف کی حمایت میں نہیں بول رہا؟ یہاں پہ نا ایک چھوٹی سی بول بھی رہا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم ادھر چھوٹی سی بات جو ہے وہ کر لیں۔ پنجاب کے جو ملازمین ہیں وہ 3 دن سے دھرنا دیے بیٹھے تھے کہ ان کو بھی تنخواہوں میں اتنا ہی اضافہ دیا جائے جتنا کہ سندھ کے، کے پی کے، بلوچستان کے، آزاد کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے سرکاری ملازمین کو دیا گیا ہے۔ تو آج ان کی محنت رنگ لے آئی ہے، ان کا احتجاج رنگ لے آیا ہے، اور آج ان کے بھی اسی لیول کے اضافے کا اعلان ہو گیا ہے۔ تو ہم نے خبر کا تو بائیکاٹ کیے رکھا ہے، تو میرا مطلب ہے کہ چلیں آج ان کی اچیومنٹ کا ہی تذکرہ کر دیں اس پروگرام کے اندر۔ ٹھیک ہے، ان کی خبر کا کس نے بائیکاٹ کیا؟ ہمارے میڈیا نے ان کی خبر کا ان کی بائیکاٹ خبر کا کیسے بائیکاٹ ہو سکتا ہے؟ رضی صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام بڑی بھولی بھالی اور سیدھی ہے، اگر آپ ان کے مسائل حل کر دیں اور دوسروں کو غدار کہنا بند کر دیں تو خود بخود عوام آپ کے ساتھ آ جائے گی۔ آپ ووٹ لیں، گورنمنٹ اپنی بنائیں اور راج کریں، اس طرف تو آتا کوئی نہیں ہے، الیکشن کرانے نہیں ہے، الزامات کی بارش کرتے رہنا ہے۔ اسرائیل والے معاملے پر بھی ہم ڈاکٹر سعید الہی صاحب کے بھی ان سے جانیں گے، لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے، اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکومتی وزراء کی پریس کانفرنسز میں چیئرمین پی ٹی آئی کو اسرائیلی ایجنٹ بھی قرار دیا جا رہا ہے، سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا بیان پہلے کبھی کیوں نہیں آیا اور اب کیوں آیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کیا یہ سوال غور طلب نہیں ہے ویسے؟ جی ہاں، میرا خیال میں بہت سے دوستوں نے بات کی ہے، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں، کیونکہ ان کے 2 چشم و چراغ جو ہیں بچے ہیں، وہ ایک یہودی خاندان میں بطور مسلمان نشو و نما پا رہے ہیں اور لندن میں رہائش پذیر ہیں، اور ان کے ایک جو بردر ان لا ہیں زک، جنہوں نے لندن کے میئر کا الیکشن لڑا تھا صادق خان کے مقابلے میں، تو عمران خان صاحب ان کی کمپین کے لیے لندن تشریف بھی لے گئے تھے۔ تو کیونکہ ان کے روابط گولڈ سمتھ فیملی سے ہیں، جو بڑی ایک بااثر اور بارسوخ مالدار یہودی فیملی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کا تعلق ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ، اس کی وجہ سے شاید کچھ کوششیں جاری کی گئی ہیں اسرائیل کی جانب سے، اور ایون برطانیہ میں بھی کچھ ایکٹیویٹی کی گئی ہے عمران خان صاحب کی سپورٹ کے لیے۔ اور پچھلے دنوں میں کچھ اہم افراد برطانیہ سے پاکستان بھی آئے تھے، اور انہوں نے آ کر آرمی چیف سے ملاقات کی تھی اور عمران خان صاحب کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے چند کنسیشنز بھی مانگی تھیں، جن کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا۔ لیکن یہ بات تو بالکل حتمی ہے کہ انگلینڈ کی طرف سے، یو کے کی طرف سے، برطانیہ میں موجود بڑے بااثر لوگ جو ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں، یا وہ لوگ جن کے اسرائیل سے تعلقات ہیں، ان کے دورے تو آن ریکارڈ ہیں اور ان کی ریکویسٹ بھی آن ریکارڈ ہے۔ تو ابھی اگر اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا ہے تو یقیناً اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ گولڈ سمتھ فیملی یا یو کے وہ چند لوگ شامل ہوں گے جن کے عمران خان صاحب سے تعلقات بھی ہیں، دوستی بھی ہے۔ تو میرا خیال میں ڈاکٹر صاحب کیا نون لیگ کے دور حکومت میں 90s میں کوئی وفد نہیں گیا تھا؟ اس طرح سے وفد تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں نے تو وفد کی بات ہی نہیں کی، میں تو تعلقات کی بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے سابقہ بیگم صاحبہ تھیں جمائمہ، ان کے بھائی ہیں جو، اور ان کے جو ابھی عمران خان صاحب کے بچے ہیں وہاں پہ، تو یہ آپس میں سب ویل کنیکٹڈ ہیں اور سارے یہودی ہیں، اسرائیل سے ان کے بڑے تعلقات ہیں۔ اس میں وفد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی اور حکومت کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ میں تو یہ صرف گزارش کر رہا ہوں کہ جو وفد یہاں آیا تھا وہ یہودی وفد نہیں تھا، وہ یو کے چند بااثر افراد تھے جن کا نام لینا شاید مناسب نہیں ہے۔ کوئی 2-3 ہفتے پہلے وہ آئے تھے، اور ان کے اس میں جو پوری موومنٹ تھی وہاں پہ، اس میں ان کے جو سابقہ بردر لا ہیں زک، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا برطانوی حکومت کے چند لوگوں کو اور چند انڈسٹریز کو پاکستان بھیجنے میں، اور آرمی چیف سے ملاقات کر کے چند رعایتیں طلب کرنے میں، جن میں شاید ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حکومتی وزراء کے بیانات ہیں، جو الزامات ہیں، اور جو وہ اسرائیلی لابی کا حصہ کہہ رہے ہیں، ایجنٹ کہہ رہے ہیں، وہ درست ہے پھر؟
نہیں، میں تو کوئی وزراء کا ترجمان نہیں ہوں. دیکھیں جن وزراء نے بیان دیے ہیں وہ اپنی تصحیح یا توجیہ خود پیش کریں گے. آپ کا ان انالیسس کے کیا ہے؟ ترجمان. آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں نے تو آپ کو انالیسس پیش کر دیا ہے کہ ابھی بات ہمارے دوست کر رہے تھے کہ اس ملک میں غداری کا رواج ہے. تو آج سے 23 سال پہلے حکیم سعید صاحب نے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی یہی الزامات لگائے تھے عمران خان صاحب کے بارے میں. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کے قریبی روابط ہیں، ان کی شادی ہے، بچے ہیں، عزیز و اقربا ہیں پرانے، ان کے روابط موجود ہیں. اور ان کے جس کی واضح مثال یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے بردر ان لا کی کمپین میں لندن خود پہنچے اور وہاں پہ پاکستانیوں سے خطاب کیا اور وہاں پاکستانی نژاد صادق خان کے خلاف اپنے بردر ان لا کو سپورٹ کیا. تو اس لیے ان کے روابط تو ہیں. لیکن یہ جو وزراء کے بیانات ہیں ان کی یا ایجنٹ ہونے کی میں کوئی تصدیق نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے آج کہا گیا ہے کہ حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہوگی. انتخابات جب بھی ہوں گے اعلان الیکشن کمیشن کرے گا. انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے تاریخ واضح نہیں کی ہے. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا الیکشن چیئرمین پی ٹی آئی کی نااہلی کے بعد ہوں گے یا پھر الیکشن تب ہوں گے جب سابق وزیر اعظم نواز شریف وطن واپس آئیں گے اور وہ سیاست میں پلس ہو جائیں گے. ان تمام سوالوں کے جواب ہم اپنے اینالسٹ سے جانتے ہیں. جی نصیر واگا صاحب. دیکھیں، پہلے تو میں پچھلی بات کا تھوڑا سا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی اسرائیل ایجنٹ اور فلاں، یار پیسے تو ہم ان لوگوں سے لیتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، ٹھیک ہے، جو عیسائی ہیں، جو یہودی ہیں. ناک رگڑ رگڑ کے ہم ان کے پاؤں پڑتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری مدد کر دیں، ہمیں پیسے دے دیں، اور الٹے ہم ان کے خلاف بیانات دیتے ہیں. میرا خیال ہے اس طرح کے کام کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے دوسرے لوگوں پہ الزام لگاتے ہوئے. میرا نہیں خیال ان کے لیے کوئی اتنی امپورٹنس ہو پاکستان کے لیے. وہ آرام سے اپنے ملکوں میں ترقی کرتے جا رہے ہیں اور ہم دن بدن پستی میں جا رہے ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان وہی تاریخ دے گا جو اس وقت موجودہ حکومت ان کو کہے گی. اچھا، یہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ 8-9 اگست کو اس حکومت کا آخری دن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی پہلے دن سے الیکشنز کے حق میں ہے، یہ سارے لوگوں کو پتا ہے. انہوں نے بار بار یہ تاثر دیا ہے کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں، جبکہ نون لیگ ہرگز الیکشن پر تیار نہیں تھی اور یوں ہی لگ رہا ہے کہ شاید اب بھی نہیں ہے. اور سر وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے. دیکھیے یہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا، یہ تو وقت آئے گا، یہ تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ کس نے وزیر اعظم ہونا ہے. لیکن جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں یا جو کچھ اس وقت ہونے جا رہا ہے، اگر آپ اس پہ غور کریں تو موجودہ حکومت پہلے تو الیکشن کرانے کو تیار ہی نہیں ہے. میں تھی کی بات نہیں کر رہا، ہے نہیں ہے. اور اب جب ان کا ٹینیور ختم ہوگا، یہ بھی جس ملک کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے. مجھے آپ یہ بتائیں، اگر یہ کہیں کہ ہم نے 8 اگست کو بھی حکومت نہیں چھوڑنی تو کوئی کیا کر لے گا؟ کیوں؟ یہاں لا لیسنس ہے، یہاں قانون کی حکمرانی ہی نہیں ہے. کوئی بندہ آئین پہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بھائی اگر آئین کے مطابق 8 اگست کو آخری دن ہے تو پھر 8 اگست ہونا چاہیے، پھر وہ 14 اگست نہیں ہونا چاہیے. یہی تو مسائل ہیں. جب ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانا کہ جی ہم نے الیکشن نہیں کروانے پنجاب کے اندر، تو پھر اب بھی وہ کہہ دیں گے ہم نے الیکشن نہیں کروانے. ان کا کون کیا کوئی بگاڑ لے گا؟ کوئی کچھ نہیں بگاڑ لے گا. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان وہی تاریخ دے گا جو حکومت کو سوٹ کرے گی. اور وہ حالات جب تک ان کے حق میں نہیں ہوں گے، جب تک وہ بہتر نہیں سمجھیں گے کہ پی ٹی آئی کا کلا کما ہو چکا ہے اور چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ نااہل ہو چکے ہیں، پورا میدان خالی ہے اور آسانی سے ہم الیکشن جیت سکیں گے. لیکن میرا نہیں خیال اتنا فری ہینڈ ملے. لیکن سوچنے پر تو کسی کی پابندی نہیں ہے، خواہشات تو کسی کی روکی نہیں جا سکتی. نظر یوں ہی آ رہا ہے کہ ایک بڑا کھلا میدان چاہتی ہے حکومت کہ ہم جس طرح چاہیں ساری سیٹیں جیتیں اور 2/3 میجورٹی لے کر ہم پاکستان کے اندر راج کریں. یہ ہے ان رضی کے صاحب، اندر بڑا بات. کھلا میدان کیا تبھی ملے گا جب پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے اور نواز شریف صاحب جو ہے وہ پلس ہو جائیں گے؟ دیکھیے، خواہشات ہیں، ازمپشنز ہیں، اور ازمپشن آپ کرتے جائیے.
اور اس کے اوپر وہ ایک شعر ہے نا شاعر کا کہ آئینہ دیکھنے والے تیرے صدقے جاؤں، خود ہی سنگھار کیا خود ہی کہا سبحان اللہ، یعنی کہ آپ جو ہے وہ خود ہی فرض کرتے جائیں، خود ہی اس پہ تبصرہ کرتے جائیں، خود ہی چوکے چھکے مارتے جائیں. میں تو سپریم کورٹ کا تو ماشاءاللہ بڑا کردار ہے. آج سپریم کورٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ آبادی کو کنٹرول کرنے کی ایک 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے سپریم کورٹ، پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے، لوگ زیادہ ہیں، اس لیے وہ زیادہ مقدمے کرتے ہیں، اور زیادہ مقدمے آتے ہیں تو عدالتوں میں زیادہ بیک لاگ جمع ہو جاتا ہے. اب ماشاءاللہ موجودہ چیف جسٹس صاحب جب تشریف لائے تھے تو اس وقت مقدمات کا بیک لاگ جو تھا، ویسے رضی صاحب ہو کیا رہا ہے؟ میں عرض کر کوئی رہا ادارہ ہوں زراعت میں کوئی چلا بندہ گیا اپنا ہے، کام کوئی نہیں کر آبادی رہا، کنٹرول کوئی کر رہا اپنا ہے. کام نہیں کر اگر رہا. آپ ان پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جی وہ آبادی کنٹرول کرنے کی طرف آ رہے ہیں، تو بہت سارے دوسرے ادارے آپ نے بات کر جو لی ہے تو irrelevant اپنے کاموں کی میری طرف چل بات رہے سن ہیں. لیجیے. تو پھر تو سبھی رضی صاحب ایسا ہی ہو رہا ہے میری بھی پاکستان بات کے سن اندر. لیجیے. رضی صاحب کو بھی ان کا کام میری بات سن لینے دیجیے. بات یہ ہے کہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب نے جو فقرہ کہا ہے، میں چونکہ اس وقت وہ لائیو سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 14 اگست کو ہماری حکومت ختم ہو چکی ہوگی. اس اسمبلی کی مدت، آئی ریپیٹ، اس اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 12 اور 13 اگست کی رات کو جو 12 بجیں گے اس وقت تک کے لیے ہے. 9 کو توڑنے کی خواہش پیپلز پارٹی کی ہے تاکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو 3 ماہ مل سکیں. اور شہباز شریف صاحب کی بات سے ہمیں یوں سمیل ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی کو آٹومیٹکلی ہی 12 اور 13 اگست کی درمیانی رات کو رات 12 بجے اپنی مدت مکمل کر کے ڈیزالو ہو جانے کے حق میں ہیں، تاکہ ضمنی الیکشن کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو 2 ماہ مل سکیں. 2 ماہ مل سکیں یا 3 ماہ مل سکیں، کسی بھی صورت میں یہ الیکشن نومبر سے آگے آئینی طور پہ جو آئینی فریم ورک جو بھی ہے جتنا بھی ہے اس کے تحت نہیں جا سکتے. پھر میں کہوں گا میرے دوست غصے میں آ جائیں گے، آرکائیو میں گھس جائیں گے. صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے اندر قانون کے اندر لیکونا ایگزسٹ کرتا تھا. اس لیکونا کو ایکسپلائٹ کر کے پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا التوا کیا گیا، لیکن وفاقی حکومت کے قومی اسمبلی کے اختیارات کے حوالے سے کوئی لیکونا ایگزسٹ نہیں کرتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو پچھلے دنوں امپاور کیا گیا ہے اور وہ الیکشن کی ڈیٹ دے گا، اور جیسے ہی اسمبلی توڑی جائے گی یا ڈیزالو ہوگی اس کے بعد جو بھی مجوزہ مدت ہوگی اس کے اندر اسے وہ ڈیٹ دینا پڑے گی، ورنہ الیکشن کمیشن کے اپنے وجود کا آئینی جواز ختم ہو جائے گا. یہ تو ہے صورتحال. باقی آپ تبصرے کراتی رہیں، ہم تبصرے کرتے رہیں گے، وقت گزرتا رہے. جی سلمان عابد صاحب. دیکھیں اب رضوان رضی صاحب کو تھوڑا سا ذرا سچائی کے ساتھ ایک اور چیز کو تسلیم کرنا چاہیے. یہ الیکشن کمیشن 8 اکتوبر کی ایک ڈیٹ دے چکا ہے الیکشن کے حوالے سے، جنرل الیکشن کے حوالے سے لکھ کے سپریم کورٹ. ہاں سپریم کورٹ. ابھی تک اس نے اس کو وڈرا نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ابھی تک آج کے دن تک جس وقت میں بول رہا ہوں اس سے وڈرا نہیں کیا کہ ہم 8 اکتوبر کی ڈیٹ سے وڈرا کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کی ڈیٹ آ چکی ہے. اب یہ مان لے سارے کے سارے 8 اکتوبر کو نہیں مانیں گے. میں نے مان کیونکہ نہیں آپ نہیں، آپ کی بات کون کر رہا ہے یار، آپ کی ہماری کیا حیثیت ہے یار، ہم اصل وصیت تو جن کی حکمرانوں کی ہے. دوسری بات ہے ذرا ٹھہر جائیے. اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، الیکشن میں ڈیلے ہوا نا تو میں پوچھوں گا آپ سے کہاں گیا وہ کانسٹیٹیوشن، کہاں گیا وہ آئین، کہاں گیا وفاقی جہاں پہ کوئی لکونہ نہیں ہے. آج 4 بڑے کالم نگاروں نے اردو انگریزی کے اخبارات میں یہ کالم لکھے، دوبارہ پڑھ لیں، اور ڈان کا زاہد حسین کا لازمی پڑھیے گا آپ، جس میں انہوں نے کہا کہ آج کے دن تک یہ کلیئرٹی نہیں آ پا رہی کہ الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے ہیں. اور یہ ڈاؤٹ کون پیدا کر رہا ہے؟ کہیں وہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے تضادات کے اندر سے، کہیں وہ کسی اور طرف سے نکل کر سامنے آ رہے ہیں، کہیں راجہ ریاض صاحب کوئی شگوفہ چھوڑتے ہیں، کہیں کوئی اور چھوڑ رہا ہے. آج کے دن تک الیکشن کے بارے میں ڈاؤٹ موجود ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں. اور یہ میں نے کہا کہ ٹاپ کے جو 4 بڑے کالمسٹ ہیں آج ان کے کالم چھپ چکے ہیں، جنگ اخبار میں بھی دیکھیے، دی نیوز میں بھی دیکھیے، ڈان میں بھی دیکھیے. اس لیے یہ کہنا کہ جی کلیئرٹی ہے، جی کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے، اور کاش اس پاکستان کو کانسٹیٹیوشن پہ چلایا ہوتا تو آج پاکستان یہاں نہ کھڑا ہوتا رضوان رضی صاحب جہاں ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں. اور یہاں اگر قانون کی حکمرانی ہوتی تو ہم یہاں پر بیٹھ کے اس طرح کے شگوفے نہ چھوڑتے کہ آئین کی کوئی تشریح کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے. ابھی آپ نے اس پہ سپریم کورٹ پہ اعتراض کیا.
یہ سیاست میں سن لیں یار، سن تو لینا. اچھا چلے آپ نے اس کو پذیرائی کی، چلے میں کہتا ہوں اور بتائیں. یہ پاکستان کے سیاست دان جعلی ادویات کا کام بھی خود کرنے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ سے اور فوج سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آ کے کریں. یہ اسکولوں کے اندر گھوس اسکول نکالنے کے لیے بھی جا کے فوج کو کہتے تھے آپ پھل صفائی. ہاں جی پھل صفائی کون کرتا ہے یار؟ اگر آپ نے ساری چیزیں ان سے کروانی ہے تو بند کریں نا یہ پارلیمنٹ یار، بند کریں یہ ڈھکوسلا جو آپ نے جمہوریت کا چلایا ہوا ہے. اگر ساری چیزیں انہوں نے کرنی ہے، آپ سے تو کچھ نہیں چل رہا نا. ڈیم بھی انہوں نے بنانے ہیں، پاپولیشن کو کنٹرول بھی انہوں نے کرنا ہے، کنسٹرکشن کے بزنس کو بھی انہوں نے لے کے آنا ہے، پیسہ بھی انہوں نے لے کے آنا ہے، ملک کو بھی انہوں نے چلانا ہے. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈگڈگی بجانی ہے. کیوں ہم آپ کا بوجھ اٹھائیں؟ کیوں آپ کے اوپر ٹیکسوں کے اوپر، عوام کے ٹیکسوں پہ آپ کی عیاشیاں دیکھیں؟ تو اس لیے خدارا کچھ سیاست دان بھی رحم کریں اس ملک کے اوپر. آپ اپنا کام جو ہے، دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ دوسرے کام کریں، سیاست دان بھی تو اپنا کام کریں نا. جو کام پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے تھے وہ اٹھا کے بار بار سپریم کورٹ پہنچ جاتے ہیں، عدالتوں میں پہنچ جاتے ہیں. اپنا بھی تو کام کریں جو کرنے کا کام ہے. بریک کے بعد واپس بات کریں گے. اور ایک سوال اور بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا یہ جو IMF قرض ہے بر وقت الیکشن کروانے سے مشروطہ، اس پر بھی رائے جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو کہہ دیا کہ 14 اگست ان کی حکومتی مدت کا آخری دن ہوگا اور انتخابات کے لیے تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہی بتائے گا. ڈاکٹر سعید الہی صاحب، کیا مائنس پلس کے فارمولے کے بعد ہی ہوں گے الیکشن؟ اور مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک تاریخ جو ہے وہ واضح نہیں کی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی، کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمارے جو دانشور یہاں موجود ہیں انہوں نے تاریخ دی ہے مختلف. کسی نے سپریم کورٹ کا حوالہ دیا ہے، کسی نے کچھ اور حوالہ دیا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو آپ نے پہلے کہا ہے کہ شاید ان تاریخوں میں الیکشن ممکن نہیں ہوں گے. اور جو پلس مائنس کا آپ نے ذکر کیا، یہ بھی ایک ضروری عمل ہے. اس عمل سے گزرا جا رہا ہے اور گزرنے کے بعد ہی الیکشن ہوں گے. اور اس کے لیے اور بہت سے وجوہات موجود ہیں، جس میں مردم شماری ہے، ڈی لمیٹیشن ہے، حلقہ بندی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. اور تیسری بات یہ کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوگا. عدالتوں سے کئی بار ایسے لوگوں کو ریلیف مل گئے ہیں یا ایسے راستے یا قانونی نقطے تلاش کر لیے گئے ہیں جس سے الیکشن پوسٹ پون ہو جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال میں کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ 8 کو حکومت جائے گی یا 13 کو جائے گی اور الیکشن 8 اکتوبر کو ہی ہوں گے. میرا خیال ہے جیسے ابھی کہا گیا کہ مختلف کالمسٹ نے بھی آج ذکر کیا ہے کہ ابھی کوئی واضح خد و خال الیکشن کے نظر نہیں آ رہے. میری بھی یہی رائے ہے کہ شاید 2 یا 3 ماہ میں الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے اور وہ شاید ملتوی ہو جائیں. اس کے لیے توجیہ یا قانونی نقطہ یا کوئی راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی جو آپ نے کہا کہ بہت سی پارٹیز اس کے حق میں ہیں، بہت سی اس کے حق میں نہیں ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ بالآخر جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، PDM یا پیپلز پارٹی، وہ کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیں گے. اور جو آخری سوال آپ نے کیا تھا اس میں میری رائے یہی ہے کہ الیکشن شاید اکتوبر میں نہیں ہو پائیں گے. اچھا، اس میں ایک بات میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں. دیکھیے، ایک سرپرائز کا عنصر بھی ہوتا ہے، اپنے مخالف کو سرپرائز کر دینا. ظاہر ہے اگر PTI کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے والے اتنے زیادہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی حکومت کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ابھی تک ان کو غیر یقینی کی صورتحال میں رکھا ہوا. لیکن ایک بات جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ حلقہ بندیاں ہیں. دیکھیے، حلقہ بندیاں جو ہیں وہ اس کا سوال تب اٹھے گا جب پاکستان کی وفاقی کابینہ جو ہے وہ پچھلی ہونے والی جو مردم شماری ہے اس کی منظوری دے دے گی، اس کو وہ قبول کر لے گی. 2 دفعہ ایجنڈے پہ آئٹم آیا ہے اس کی منظوری دینے کا، دونوں دفعہ ڈراپ ہو گیا ہے. موجودہ کابینہ نے اس کو ڈراپ کر دیا ہے، اس کی منظوری نہیں دی، تو اس لیے شاید حلقہ بندیوں کا سوال اب نہیں اٹھ رہا. لیکن ابھی اس کابینہ کے پاس کم از کم 28-29 دن باقی ہیں. یہ کسی دن بھی اگر اجلاس کے اندر منعقد کر کے مردم شماری جو ہے اس کی منظوری دے دیتی ہے، اس کے نتائج کو حتمی ڈکلیئر کر دیتی ہے، اس کے اوپر مہر لگا دیتی ہے، تو پھر حلقہ بندیاں لازمی ہو جائیں گی. اور پھر جو ہے ہمارے دوست ڈاکٹر سعید الہی صاحب کے خدشات جو ہیں وہ میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں، آئینی وضاحت کر دوں. جس دن قومی اسمبلی کی مدت پوری ہو جائے اس وقت تک اور کسی قسم کی اگر کوئی نئی حلقہ بندی یا نئی مردم شماری والا جو معاملہ ہے یہ غیر اس میں آ جاتا ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ جناب جس دن اسمبلی کی مدت پوری ہوئی ہے
اس سے پہلے کا جو لاگو لا ہے نا اسی کے مطابق آپ کو الیکشن کروانے ہیں. صحیح. یہ آئینی تقاضا ہے, یہ تقاضا نہیں ہے کہ پہلے مئی مردم شماری کے نتائج آئیں گے اور پھر ہم انتخابات پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ون لائنر میں آپ سب سے جاننا چاہوں گی, کیا 2023 میں آپ کو انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں نصیر واگا صاحب؟ مجھے تو 2023 کے انتخابات سے زیادہ اہم بات آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ سر کوئکلی بتائیے گا. پی ایچ اے لاہور نے لبرٹی کے گول چکر پر سر میرے 500 فٹ اونچا ایک جھنڈا لگانے کے لیے 40 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں. یہ جھنڈا کھڑا ہونے کے بعد پیٹرول سستا ہو جائے گا, سارے کام ہو جائیں گے. بس یہی انتخابات ہیں, لوٹ مار کرنا, اس کے علاوہ بالکل جی مجھے نظر آ رہے ہیں, جس کے علاوہ مجھے کوئی راستہ نظر آ رہا ہے, انتخاب نظر آ رہے ہیں. دیکھیے میں تو بتا چکا ہوں کہ میں تو ڈاؤٹ ہوں الیکشن کے بارے میں. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر سعید الہی صاحب. جی ہاں, میرا خیال میں الیکشن ہوتے مشکل ہے, نظر نہیں آ رہے. صرف رضی صاحب کو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں 2023 میں انتخابات, یہی رائے رکھتے ہیں. اور واگا صاحب کو جھنڈا نظر. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.